میں اس کو بولا میں آپ کے ساتھ ایک گلے ملنا چاہتا ہوں، وہ کہہ رہا تھا۔ میں نے اس کو ادھر لے کے گیا۔ ملزم کیسے پکڑا گیا؟ اس درندے کو، اس وحشی کو ہم ڈھونڈیں۔ ہم نے بہت ڈھونڈا ہے لیکن ہمیں نہیں ملی۔ اس نے ادھر ایک بات کی کہ یہاں پہ تو کیمرے نہیں ہے۔ دو بچوں کو مار دیا تھا ریپ کرنے کے بعد ایک بچہ بچ گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں احسن عوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل۔ ناظرین، جولائی 2022 پشاور پر انتہائی بھاری گزرا تھا۔ شاید آپ کو یاد بھی ہو، کیونکہ جولائی میں سیریل کلر نے پشاور کے باسیوں کو انتہائی خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس درندے سیریل کلر نے 3 اتوار 3 معصوم بچیوں کو نشانہ بنایا تھا، جس میں 2 بچیاں ابدی نیند سو گئی تھی، جبکہ ایک کے ساتھ تو زیادتی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے اسے زندگی بھی دی۔ اس کے بعد پشاور پولیس حرکت میں آئی، اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی گئی اور پھر اس درندے کو گرفتار کر لیا گیا۔ ابتدائی تفتیش کے دوران درندے نے تمام حقائق سے پردہ چاک کیا تھا۔ ہم نے اس وقت بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جب وہاں کے SHO مبارک زیب تھے اور انہوں نے اس سیریل کلر سے متعلق تمام حقائق بتائے تھے، بچیوں کو کیسے نشانہ بنایا گیا تھا، وہ تمام رپورٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ پہلے آپ وہ ملاحظہ فرمائیں، پھر اس کے بعد مزید آپ سے بات کروں گا۔ میں رینڈم ویسے ادھر وہ تھے پیش امام یہاں کے، ان کو میں نے کال دی کہ یار اتنا میں نے چیک کیا، میں نے کہا یہ مسجد بھی چیک کر دوں، تو اس کو میں نے چابی لانے کا کہا، اس نے کہا کہ یار بس میں چابی لاتا ہوں۔ وہ چابی کے پیچھے گئے ہیں اور میں رینڈملی اس طرف روانہ ہوا جو ایگزیکٹ کرائم سین ہے۔ میں نے کہا چلو یہ بھی ساتھ ساتھ میں ذرا دیکھوں، تب تک وہ چابی یقین بالکل نہیں تھا، مطلب بالکل انبلیویبل کہ ایک مسجد کے کونے کے اندر، تو اس ٹائم یہ پھٹا جو تھا یہ ادھر پڑا تھا، کچھ تھوڑا مجھے گیپ ملا، تو اس گیپ میں یہ جو پھٹا پڑا ہے اور یہ یہاں پہ سامان تھا اور یہ جو دریاں ہیں اس کو ریک کو اس نے کور کی ہوئی تھی، یہ ساری دریاں اس کی طرف لگی ہوئی، اوپر بھی تھے اور یہ اس طرح لگی ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے جو ہی تھوڑا اس طرح ایسے دیکھا تو یہ ریک ادھر پڑا تھا اور وہ بچی کے چپل مجھے نظر آئے، تو وہاں سے مجھے پھر لگا کہ شاید یہ بچی ہے ادھر، تھوڑا وہ اس ٹائم نظر صحیح نہیں آئی، تو میں نے تھوڑا اور جب صحیح دیکھا ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی مجھے نظر آئی ہے۔ تو بس وہ حالت کیا تھی آپ میں کیا بیان کر دوں، بڑی حقیقت ہے کہ بڑا یہ تو آپ نے بتا دی، لاش کہاں سے ملی، ملزم کیسے پکڑا گیا، کیسے گرفتار ہوا، ایگزیکٹلی ہاں بالکل ایسا آپ یقین کریں، یہی وہ بڑا یقین کریں کہ ٹرننگ پوائنٹ جس کو بولیں تینوں کیسز کے اوپر، یہی ایک وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے سارا وہ کچھ بدلا، اور مطلب ہمارے کیسز الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور ہماری ایفرٹس بھی تھی اور خلوصی نیت کے ساتھ وہ ایفرٹس تھی وہ کور ہوئی۔ ہوا کچھ یوں کہ یہاں پہ میں اب ذرا آجے میں تو آپ کو وہ ایگزیکٹ جگہ دکھاؤں۔ یہاں پہ میں کھڑا تھا، یہ 7 SHO صاحب گلبرگ کھڑے ہیں، ایک بندہ یہاں پہ اسٹرینجر سا پاس کھڑا تھا، حالانکہ میری اور بھی انگیجمنٹس تھی، وہ SSP انویسٹیگیشن صاحب بھی تھے، SSP آپریشن صاحب بھی بالکل ٹائم، SP کینٹ صاحب ہمارے، اور DSP صاحب، SP سارے تقریباً وہ بالکل کرائم سین کے اوپر تھے، اور ساتھ ساتھ ان کی نگرانی میں سارا کچھ ہو رہا تھا۔ کرائم سین اچھا جو ہی ڈیڈ باڈی میں نے وہ ہو گئی ہے ریکور اور وہ نظر آئی ہے، تو فوراً میں نے اپنے آفیسرز کے اس میں نوٹس میں لانا شروع کیا، اور ساتھ ساتھ کرائم سین وہ بھی انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تو اس دوران وہ اور بھی انگیجمنٹس ہماری چل رہی تھی، کبھی ایکس آفیسر صاحب بلائے کبھی دوسرے، تو ساتھ میں وہ جو بندہ تھا ابھی اس نے منہ سے ایک بات نکالی کہ یار جس نے بھی کیا ہے یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اچھا یہ والی بات تو میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ وہ مجھے SHO صاحب جو گلبرگ ہیں آصف خان، وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار اس نے ادھر ایک بات کی کہ یہاں پہ تو کیمرے نہیں ہے،
بس آپ یقین کریے یہی وہ دو باتیں تھی جو صحیح مجھے یہاں پہ لگی کہ مطلب کیسے پاسبل ہے کہ کیمروں کو اس کو پتہ ہے اور کیا ضرورت کیا ہے، اور پھر یہ والی بات کہ مطلب جس نے بھی کیا ہے ظلم کیا ہے. بس یہ وہ چیزیں تھیں جو کلک ہو گئی. میں نے وہ ایس ایچ او صاحب گلبرگ تھے آصف خان، اس کو میں نے بولا آپ انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں، بس اس کو سیدھا موبائل میں ڈالتے ہیں. اچھا موبائل میں جب یہ تھے تو ساتھ ساتھ اور بھی میں ادھر ادھر، اور ساتھ میں ادھر موبائل پہ بھی جاتا رہا اور تھوڑی سرسری انٹروگیشن شروع ہو گئی. پھر جا کے کار میں اس کو بٹھایا تھوڑی اور ڈیٹیل کے ساتھ. ڈیورنگ اسی انٹروگیشن کچھ چیزیں ایسی ہو گئیں کہ وہ کافی ڈاؤٹ فل لگی، تو پھر اس کو پراپر اس کے لیے انٹروگیشن کی تقریباً وہ چیزیں ایسی تھی کہ اچھا اس دوران جو باڈی سرچ اس کا ہوا تھا تو وہاں سے اس کی پاسپورٹ سائز جو پکچرز نکلی ہیں، تو وہ جو پکچرز میں نے دیکھی ہیں تو چونکہ وہ گلبرگ والی اس میں ہمیں تھوڑی CCTV فوٹیجز تھی تو وہ کافی مطلب میچ کر رہی تھی اور سملیرٹیز تھی. تو وہ بھی ایک ہمیں ایک ملا کہ یارا اس بندے میں ہے کچھ ایسا ہے، کچھ ڈارک اس کے پہلو ہیں جس کو چیک کرنا ضروری ہے. تو اس کو پراپر اس کے لیے پھر انٹروگیشن وہ جو ہمارا ہے پورا سیٹ اپ ہے اس میں پھر اس کو. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں 7 سالہ ہبہ کے والد، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. بہت شکریہ. آپ بتائیں یہ واقعہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہبہ گھر سے جب واپس نہیں آئی تو اس وقت کے مناظر یا اس کو؟ میرا نام محمد زکریہ ہے، میں ہبہ کا والد ہوں. یہ واقعہ 1:35 پہ یہاں پہ میرے سامنے ہبہ آئی ہے، دوپہر کا وقت تھا، تو میں سنت پڑھ رہا تھا نماز کے لیے، تو گھر چلا گیا. تو گھر جاتے ہی تقریباً 15-20 منٹ گزر گئے. میرا بیٹا تھا محمد خضر، میں نے اسے بتا دیا کہ چلے جاؤ اپنے دادا کو کہہ دو کہ ہبہ کو بھیج دیں. تو جب جو ہی وہ دادا کے پاس چلی گئی تو چلا گیا تو اس نے پوچھا ہے کہ ہبہ کہاں پہ ہے. تو دادا نے کہا ہے کہ وہ تو چلی گئی، ہم نے بھیج دیے. تو مجھے ڈر محسوس ہوا، میں نے کہا یار کدھر چلی گئی. تو میں ادھر ادھر چلا گیا، یہاں پہ وہاں پہ میں نے چلا گیا کیونکہ میرے والد صاحب یہاں پہ ڈیوٹی کرتے ہیں. تو ہم نے بہت ڈھونڈا ہے لیکن ہمیں نہیں ملی. اس کے بعد ہم نے FIR درج کی. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد SHO صاحب مبارک زیب صاحب آ گیا، DSP ریاض صاحب آ گئے. یہاں پہ ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے بہت ڈھونڈا ہے لیکن ہمیں نہیں ملی. جب یہاں پہ یہ مسجد کی جہاں پہ یہ صفیں پڑی ہوتی ہیں یہاں پہ، تو مبارک زیب صاحب نے جو ہی یہ صف ہٹایا تو یہاں پہ ہمیں ہبہ کے پیر نظر آ گئے. پھر مجھے معلوم نہیں ہے، میں تو بے ہوش ہو گیا ہوں یہاں پہ. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. پھر اس کے بعد جب سیریل کلر گرفتار ہوا تھا، پولیس آفیشل نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس بھی کی تھی، وہ بھی آپ دیکھیے. وہ جو درندہ تھا، جو قاتل تھا، وہ پولیس کی اور قانون کی گرفت میں ہے. یہ پولیس کے لیے ایک نہ صرف چیلنج بنا بلکہ تمام شہریوں کے لیے، تمام پشاور کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ اس کے اندر خوف و ہراس کی فضا بھی پیدا ہوئی. اور پولیس کے اوپر بڑا پریشر تھا کہ جی اس کو ہم نے ہر حال میں ٹریس کرنا ہے فار مینی ریزنز، بٹ موسٹ آف آل سب سے بڑی جو وجہ تھی وہ ہمارے اپنے اندر کا ضمیر تھا، ہمارا اپنی جو انسانیت تھی اس کا ایک تقاضا تھا کہ ہم اس درندے کو، اس وحشی کو ہم ڈھونڈیں اور قانون کے گرفت میں لے کر آئیں. ناظرین، اس پریس کانفرنس میں ہم نے ملزم کی جو گفتگو تھی وہ بھی ریکارڈ کی تھی. میں چاہتا ہوں پہلے آپ وہ بھی سن لیں. ریلوے اسٹیشن کے ساتھ بیٹھا تھا، ادھر وہ لڑکی ہے، میں اٹھ گیا، لوگ کرکٹ کھیل رہے تھے، میں ادھر سے اٹھ گیا، گلی میں آ گیا. گلی میں ادھر کچھ چیزیں آ رہی تھی، اس کو میں نے کہا دکاندار سے اور ببل. کتنے پیسے دیے تھے؟ 100 روپے. پھر اس کے بعد وہ پیسے وہ میرے پاس آ گئی. پھر میں نے 100 روپے اور دیا. میں نے اس کو بولا میں آپ کے ساتھ ایک گلے ملنا چاہتا ہوں. وہ کہہ رہا، میں نے اس کو ادھر لے کے گیا وہ تہران پر. پھر میں نے اس کو بتایا کہ ابھی غلط کام میں آپ کے ساتھ کروں گا، اور وہ بھاگ رہا تھا. پھر میں نے اس کو ٹانگ سے پکڑا، وہ گر گیا. پھر میں نے اس کا پٹا گلے سے پھر منہ سے
اور پھر میں نے غلط کام اس کے ساتھ کیا. پھر کیا ہوا؟ پھر میں چلا گیا سر. پھر اس کو مار دیا؟ پوری بات تو کرو نا. سر جی مجھے پتہ نہیں وہ مر گیا ہے یا نہیں. ایسا کیوں کرتے تھے تم؟ سر جی بس یہ غلطی میرے سے ہو گیا. نہیں کیوں غلطی ہوگی؟ سر جی مجھے پتہ نہیں تھا، بس ایسے ہی. وجہ ہوتی ہے نا. پولیس والوں نے تمہیں مارا ہے اس لیے کہہ رہے ہو؟ نہیں سر جی یہ میرے سے وہ غلط کام تھا. اچھا دوسرا قصہ سنا پھر دوسری مرتبہ کیسے کیا ہوا عید کے دن؟ عید کے دن سر جی میں ادھر سے آ رہا تھا. کدھر سے؟ مسجد سے. میں نے ادھر سے مسجد سے آیا پھر دوست پر. پھر دوست میں ایک لڑکا آ رہا تھا، رشکے میں بیٹھا تھا. اس نے کہا کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا صدف جاتا ہوں. اس نے مجھے پاس بٹھایا. اس نے کہا تھا کرے آپ دے گا آدھا. میں صدر میں موٹر ادھر حلوہ پونی والے دکان سے حلوہ پونی خریدا. پھر اس کے بعد میں ادھر گلی روڈ پر 100 روپے وہ لڑکے کو میں نے 100 روپے دیے. چلا گیا ادھر سے؟ ہاں جی. کیسے؟ وہ پتہ نہیں سر جی بس وہ چلا گیا. اور پھر میں روڈ پار کر کے وہ کھایا حلوہ پونی اور گلی میں گیا وہ پلازے میں. ادھر بیٹھ گیا. ادھر سے کچھ ہی آ رہی تھی. پھر میں نے سوچا کہ یہ غلط کام کرتا ہوں. اس بچے کو میں نے ہاتھ سے پکڑا اور نیچے تخانے میں لے کے گیا. اس کے ساتھ غلط کام کیا. اس کو مارا تھا؟ نہیں سر جی بس منہ پر ہاتھ رکھا تھا. دوپٹہ اس کے پاس نہیں تھا سر جی. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ بس پھر اس کے بعد میں بیٹھا تھا. اس بچی کو میں نے دیکھا 10 منٹ ادھر بیٹھا تھا. پھر میں چلا گیا. بچی ہل جل رہی تھی اس وقت؟ نہیں سر جی سانس اس کا نہیں آ رہا تھا مجھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے بعد سر جی میں چلا گیا. تیسرا واقعہ وہ میں ادھر بیٹھا تھا ہندو کے گھر. ہندو کے گھر؟ ہاں یہ وہ کالا. کالے کے گھر کیا کرنے گئے؟ وہ اس نے مجھ سے رات سے پیسے لیا تھا 6000 روپے. کس چیز کے پیسے لیے تھے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ بھی میں بیوی کے ساتھ آپ نے غلط کام کرنا میری بیوی کے ساتھ. تو 6000 روپے اس نے دیا. وہ پھر نہیں آیا. ادھر میں کھڑا تھا. اور روٹی والے نے کہا کہ یہ 2 نمبر بندہ ہے ابھی یہ نہیں نکلے گا، صبح اس کے پیچھے آ جاؤ. پھر میں گیا ادھر مسجد میں رات گزارا. اور میں دوبارہ پھر صبح آ گیا. 9 بجے کا ٹائم تھا. 9 بجے کہاں آئے تھے؟ ادھر وہ کھڑا باڑی میں. تو ہندو نہیں نکلا گھر سے. ایک بچی آ رہی تھی 10 بجے کا ٹائم تھا. اندر سے نکلی. اس کو میں نے بتایا کہ کالے کو بھیجو. کہہ رہے اچھا میں آپ کو گھر دکھا دو. اس نے مجھے اندر لے کے گیا اور گھر دکھایا. پھر میں نے اس کو بتایا کہ آپ نے رات کو میرے ساتھ ڈرامہ کیا ہے. پھر اس نے مجھے گھر لے کے گیا. ادھر بٹھایا. اس کا بیوی باہر چلا گیا. کہہ رہا کہ مندر جا رہا ہے اور رات کو آپ کا کام ہو جائے گا. پھر ہم ادھر سے نکل گئے. اس کا موبائل تھا بیوی کا اس کا بس وہ خراب تھا. کہہ رہا تھا یہ بیچ رہا ہوں. میں نے کہا یہ بیچو مت، اس کو ٹھیک کرا لیں گے. پھر میں استاد کے پاس گیا. وہ 200 روپے خرچ آ رہا تھا. میں نے اس کو 200 روپے دیا دکاندار کو. موبائل اس کو پکڑایا. موبائل اس کا ٹھیک کرا کے پھر یہ مجھے اپنے گھر لے کے آیا. ادھر بیٹھ گئے تھے. وہ اذانوں کا ٹائم تھا. وہ باہر نکل آئے. میں مسجد میں گیا اور یہ ادھر مندر میں گیا پتہ نہیں کدھر. پھر میں ادھر بیٹھا تھا. نماز پڑھا میں نے. یہ کچھ ہی آ رہی تھی. پھر میں نے اس کو پکڑا اور غلط کام ادھر کہاں پہ کیا؟ وہ مسجد کے ساتھ. کیا تھا وہاں پہ مسجد کے ساتھ؟ وہ ڈبی تھی. باقی اور کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھیں ادھر؟ اور وہ تختہ تھا. پھر میں نے غلط کام کیا اور بس پھر میں چلا گیا. تعلیم کی ہے آپ نے؟ تعلیم سر جی میرا 6 پاس ہے. سیشن تک پڑھی ہے؟ ہاں کہاں پہ رہتے ہو اور ماں باپ کیا کام کرتے ہیں؟ سر جی میرا باپ 16 17 سال ہو گیا فوت ہو گیا ہے. اور کہاں پر رہتے ہو؟ اور
और अभी हम मामू के घर में रहते हैं। कहाँ पर है मामू का घर? वो सफ़ेद डेयरी। सफेद डेयरी में। और काम क्या करते हो? मैं सितारे का काम करता सलमी सितारे का काम। कहाँ पर करते हो? हूँ सदर में। सदर, पेशावर सदर में। हाँ जी। इससे पहले तुमने कभी किसी बच्ची के साथ या बच्चे के साथ कोई ज्यादती वगैरह की है पेशावर के अलावा? नहीं सर, ये पहली दफ़ा मेरे से गलत काम हुआ है। तुम्हारे अपना बचपन में क्या कुछ वाक़यात हुए थे इस तरह की? सर जी, मेरे साथ वो वकीलदार है, वो उसने मेरे साथ गलत काम किया था। किस शहर में? वो पिंडी में मैं काम करता था। 10 साल उम्र था मेरा। क्या काम करते थे? वो इसी सितारे का। सलमी सितारे का काम करते थे। और पाकिस्तान में कहाँ कहाँ रहे हो तुम? मैं सर जी कश्मीर, रावलकोट, बलोच बैठक में भी गया हूँ और लाहौर में भी काम किया है, इस्लामाबाद में भी किया है, पिंडी में भी किया है। और डर नहीं लगा कि पुलिस पकड़ने के लिए दो के बाद फिर तीसरा ऑपरेशन लगे थे? तुमने पहला वाक़या किया, उसके बाद दूसरा किया, तो टीवी और अखबारों में ये चीज़ आ गई थी कि पुलिस मुलजिम को पकड़ रही है। आपको डर नहीं था कि पुलिस पकड़ ले? मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, ना हमारे पास मोबाइल था, ना मुझे पता था सर। तो इतवार का दिन क्यों मुंतखब करते थे? सर जी, वो इतवार का दिन हमारा छुट्टी था और मैंने ये गलत काम 3 दफ़ा। जी नाज़रीन, आपने मुबारक ज़ेब जो उस वक्त के SHO थे उसकी वीडियो भी मुलाहिज़ा फरमाई। पुलिस ऑफिशियल की और दरिंदे सीरियल किलर की गुफ्तगू भी सुनी। इस हवाले से आज मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 2.5 साल बाद इस दरिंदे को पेशावर की अदालत ने मौत की सज़ा सुना दी है। इस हवाले से हम SSP ऑपरेशन से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन, हमारे साथ SSP ऑपरेशन मसूद अहमद मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आप जुलाई 2022 में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था सीरियल किलर के हाथों, क्या कहेंगे आज उसको सज़ाए मौत की सज़ा सुना दी गई है? जी बिल्कुल, 2022 में ये सुहेल उर्फ हज़रत अली, इसने 3 डिफरेंट इंसिडेंट्स में 2 बच्चों को मार दिया था रेप करने के बाद एक बच्चा बच गया था। तो फिर हमारी जो पुलिस की क़यादत है CCPO साहब ने एक इन्वेस्टिगेशन, ख़ुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और उसकी इन्वेस्टिगेशन और अनथक मेहनत की बदौलत ये टारगेट सीरियल किलर जो था ये पकड़ा गया और इसने एतराफ़ भी कर लिया और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदालत की तरफ से इसको सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई गई है। सर आज बहुत फ़ख्र से पेशावर पुलिस कह रही है कि बेहतरीन तफ्तीश हुई थी, इसलिए ये मुलजिम जो है वो सूली तक पहुंचा। क्या और जो मुलजिमान निकल आते हैं उसकी तफ्तीश ठीक तरीके से नहीं होती? जी, इसमें देखिए मैं आपको एक अर्ज़ करता हूँ, हमारे जो जितने हीनियस क्राइम्स हैं उसमें हमारी जो है ना जो हमारी जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत अच्छी है, 100% नहीं लेकिन बहुत ही अच्छी है जो हीनियस क्राइम्स है। जो बाकी छोटे पिट्टी के इश्यूज़ होते हैं ना उसमें डेफिनेटली लूप होल्स रह जाते हैं, कुछ उसमें लैप्सेस रह जाती हैं और उस पर हमारे पुलिस की कमांड, IG साहब, CCPO साहब की सख्त अहकामात हैं कि जो हमारे लूप होल्स हैं उनको हम डिस्कस करें हर 15 दिनों के बाद और उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें और हम वो रेगुलर करते रहते हैं, लेकिन फिर भी गुंजाइश रहती है और इंशाल्लाह इसको और भी इम्प्रूव करेंगे। ये सीरियल किलर जो जैसे वारदातें हुई थी, मुलजिम पकड़ा गया था, फिर पेशावर पुलिस की जानिब से एक टीम तश्कील दी गई थी ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए, लेकिन हमने देखा वाक़यात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस साल भी अदाद-ओ-शुमार अगर आप देखें तो कई गुना ज़्यादा है, कैसे रोकथाम मुमकिन हो सकेगी? देखिए, जो सबसे बेहतरीन हल है रोकथाम का वो है इन्वेस्टिगेशन करके उस बंदे को कैफरे किरदार तक पहुंचाना, उसको गिरफ्तार करना, जो करारवा की सज़ा है उसको दिलवाई जाए। दैट इज़ द ओनली वे प्रिवेंशन का। बाकी अगर आप कोई ये समझे या हम ये समझें कि हम उनके प्रिवेंशन और किसी और तरीके से कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक हकीकत है कि जो इन्वेस्टिगेशन करके जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्रोह है और वो बहुत ज़्यादा घर की डकैतियाँ कर रहा है और जब तक गिरफ़्तार नहीं होगा मसला हल नहीं होगा। तो इन्वेस्टिगेशन और गिरफ़्तारी से ही और फिर उसके बाद सज़ा दिलवाना, ये 3 चीज़ें हैं जो जो क्राइम की डिटेक्शन और प्रिवेंशन कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं इस केस को मिसाल बना के अपने जो मातहत पुलिस वाले हैं उनको कोई अहकामात जारी करेंगे कि जैसे इसकी आपने बारीकबीनी से तफ्तीश की और मुलजिम फांसी तक पहुंचा? जी, मैं बिल्कुल इसमें आपको बताऊं कि ऑलरेडी
پشاور پولیس اور کے پی پولیس اس چیز پر عمل پیرا ہے. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ ہمارے جو ہینس کرائمز ہیں 90% تک ڈیٹیکشن ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ ایسی ایک آدھ غلطی کی وجہ سے وہ جو ہے نا انویسٹیگیشن میں ان کو تھوڑی سی گنجائش رعایت مل جاتی ہے. ادروائز یہ پشاور پولیس کا ریکارڈ ہے کہ 90% تک میں آپ کو فگرز بتا سکتا ہوں کہ ہماری ڈیٹیکشن ہوئی ہے, ہم نے لوگ گرفتار کیے ہیں, ریکوریز ہوئی ہیں. کہیں نہ کہیں ایسی غلطی ہو جاتی ہے لیکن اس پر بھی قابو پانے کی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. یہ سیریل کلر تو انجام کو پہنچ جائے گا سر, والدین کو کوئی پیغام دیں گے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں؟ لاسٹ ٹائم بھی تقریباً 1 مہینے پہلے ایک بچے کو کڈنیپ کیا گیا تھا, وہ کیس بھی پشاور پولیس نے ریکور کیا. اس میں بھی میں نے والدین کو یہ ریکویسٹ کی تھی اور ان کے لیے اسپیشل ہدایات ہیں کہ اپنے بچے کو گھر سے باہر جانے مت دیں. دکان پر جاتا ہے کوئی چیز لینے, ان کے ساتھ کسی نہ کسی کو بھیجیں اور اس کی پھر فوراً وہ اگر کوئی اس طرح کی واقعہ ہو ہی جاتا ہے, اگر وہ نہیں آ پاتا تو فوراً پولیس کو اطلاع دیں اور فوراً اس پر عمل پیرا کریں کہ ہم ان کی کوئی اس کی کھوج لگائیں, اس کو ڈھونڈیں کہ جلد از جلد وہ والدین کو بچے مل جائیں. اور جو اس ٹائم کے والدین تھے جن کے 2 بچے مر گئے تھے سیریل کلر کے ہاتھوں, تو ان کو تو جو ہے نا ایک وہ مل گیا, ایک فروٹ یہ مل گیا کہ ان کے بچوں کا جو قاتل تھا اس کو ہم نے کیفر کردار تک پہنچا دیا. لیکن ان کا جو دکھ ہے وہ کم نہیں ہو سکتا اور اس میں ہم ان کے برابر کے شریک ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں گے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ناظرین, یوں تو پشاور پولیس کی تفتیش پر کئی سوالات اٹھتے رہے اور اٹھ رہے بھی ہیں, لیکن اس کیس کو اگر مثال بنایا جائے تو انتہائی بہترین تفتیش کی بدولت اس درندے کو سولی تک پہنچا دیا گیا ہے. اگر دیگر سنگین مقدمات کی بھی ایسے ہی جدید اور جامع تفتیش کی جائے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قاتل کو سزا اور مظلوم کو انصاف ملے. اگلے پروگرام تک اجازت دیں اور دیکھتے رہیے جرم داستان.